السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے والے ناراض بیٹھے سے قریب آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھنے سب ساتھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر بندے کو سب سے زیادہ اس وقت جو فکر ہے، میری معلومات کے مطابق اپنے رزق کی فکر سب سے زیادہ ہے۔ رزق کا کیا بنے گا؟ اس لیے شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو اللہ والوں کے پاس جا کر دعائیں کراتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دم کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ مد نظر کیا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو اگر اولاد نہیں ہوگی تو کون کھلائے گا؟ اولاد ہوگی، جوان ہوگی، کمائیں گے، جب ہم نہیں کما سکیں گے تو ہمیں کھلائیں گے۔ جو دکان پر بیٹھا ہے وہ اس لیے ملاوٹ کر رہا ہے، اس لیے جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، کہاں سے کھائیں گے؟ اگر سچ بولیں گے کہاں سے کھائیں گے؟ مزدور ایک دن کا کام، مستری ایک دن کا کام 3 دن میں پورا کرتا ہے۔ یہی فکر ہے کہ آج تو دہاڑی مل گئی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ملتی ہے یا نہیں، کہاں سے کھائیں گے؟ ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میں کہاں سے کھاؤں گا۔ پلاٹ اس لیے لیے جاتے ہیں، ایکڑ اور مربع اس لیے بنائے جاتے ہیں، دکانیں اور مارکیٹیں اس لیے بنائی جاتی ہیں، اور عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے، وطن سے بے وطن کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر رزق کہاں سے ملے گا، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک عمومی فکر ہے جو ہر ایک کو لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے اس بارے میں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
جو زمین پر چلنے والا ہے ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یہ خیال میں آتا ہے کہ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، ہمارا گھر تو اکیلا ہے۔ اگر کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ میرا تو بڑا بھی کوئی نہیں ہے، میری تو اولاد بھی کوئی نہیں ہے، میرا تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ حالات آ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کی مستقل رہائش کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے چلنے پھرنے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کون کہاں کس وقت کیا کر رہا ہے، کس کو بھوک ہے، کس کو نہیں ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اسی وقت جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سانس ڈالتے ہیں اسی وقت فرشتے کو سب کچھ لکھا دیتے ہیں، کتنا اس نے کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کتنا اس کے سانس ہیں، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ رزق مکمل کر لے گا تو پھر موت آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی۔ اس لیے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ذمے صرف ایک کام ہے، رزق لکھا ہوا ہے، متعین ہے، وہ جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا رزق لکھ دیا ہے، وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے مختلف جانداروں کی مختلف رزق بنائے۔ کسی کا رزق گھاس بنایا ہے، کسی کا رزق گندم ہے، کسی کا رزق گندگی ہے، کسی کا رزق تازہ گوشت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگلوں میں رہنے والے شیروں کو تازہ گوشت کھلاتا ہے روزانہ، اور کتنا پلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنگل میں رہنے والے جانوروں کو جس کا رزق اللہ نے گھاس رکھا اس کو گھاس کھلاتا ہے۔ آپ روزانہ اپنے دیواروں پر چھپکلیوں کو دیکھتے ہو، کبھی کسی کو سوکھا ہوا دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رزق کو پہنچاتا ہے، وہ کہاں سے اٹھا ایک پتنگا اور کہاں پہنچا وہاں اس کا رزق لکھا ہوتا ہے۔ چھپکلی کا تو وہ اس کو کھا لیتی ہے۔ تو جنہوں نے اللہ پر اعتماد کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح کھلاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اگر ایمان والا اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین رکھے جس طرح کہ پرندے کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو جس طرح پرندہ صبح نکلتا ہے خالی پیٹ، جب واپس آتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کو کل کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے پیٹھ پر کچھ لاد کر نہیں آتا، نہ اپنے وہ آشیانے میں کچھ رکھتا ہے کل کے لیے، اللہ کی ذات پر اس کو اعتماد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور کھلاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو بھی کھلائے گا جب بندہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھے۔ ہم سے خطا کہاں ہوتی ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے جب ہمارا یہ اعتماد کمزور ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کھلائے گا، بلکہ ہمارا اعتماد اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو کھائیں گے، ہاتھ ڈالیں گے تو کھائیں گے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے اس کے لیے دنیا کو تحت الاسباب بنا دیا، اسباب اختیار کریں گے تو رزق کھائیں گے، اسباب کے بغیر آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے بغیر اسباب کے کھلا دے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ نے عادت یہی رکھی ہے کہ جو محنت کرے گا تو اللہ اس کو رزق دے گا۔ لیکن محنت کیسے کرنی ہے؟ محنت اس طرح کرنی ہے کہ اس ہاتھ کو مثال کے طور پر رزق یہاں رکھا ہے میز کے اوپر،
اس کے ارد گرد ایک فریم ہے، اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے صاف شفاف، آپ نے ہاتھ ڈال کر اندر سے نکالنا ہے۔ دو راستے، ایک راستہ صاف شفاف ہے، دوسرا راستہ ایسا ہے جو میلا کچیلا ہے۔ اگر صبر کریں گے اور راستہ تلاش کریں گے پاک صاف راستے سے آپ ہاتھ ڈال کر لقمہ لیں گے تو لقمہ پاک صاف آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ کے پیٹ میں جائے گا۔ دوسرا راستہ اگر جلد بازی والا اختیار کریں گے تو آپ کو بظاہر وہ صاف ستھرا سوراخ نظر نہیں آئے گا، اولاً وہی میلا کچیلا سوراخ نظر آئے گا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالیں، لقمہ وہاں سے نکالیں گے، رزق وہاں سے نکالیں گے، آپ کا ہاتھ بھی خراب، رزق بھی خراب آئے گا، وہی منہ میں جو لکھا ہے، لیکن غلط راستے سے نکالا ہے تو یہ لقمہ مصیبت بنے گا انسان کے لیے۔ ایک مضمون لکھا ہوا تھا اس صاحب نے کہ میں ایک اللہ والے کے پاس تربیت حاصل کر رہا تھا۔ اللہ والوں کے پاس جو جاتے ہیں نا، اللہ والے ان کی مستقل ایک تربیت کرتے ہیں، ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے اس کی تربیت کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا، فرمایا کہ آپ جا کر فیکٹری میں مزدوری کرو، اور طریقہ بتا دیا کہ وقت پر پہنچنا ہے اور پورے ایمان اعتقاد کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ نے وہاں کام کرنا ہے۔ شام کو جتنا مزدوری ملے وہ مجھے آ کر دینی ہے۔ اس نے یہ سلسلہ شروع کیا، صبح جاتا مزدوری کے لیے، شام کو واپس آتا، اسی طریقے پر محنت اور ہمت کے ساتھ کام کرتا، امانت داری کے ساتھ کام کرتا، اور شام کو شیخ کو آ کر وہ مزدوری پکڑا دیتا۔ شیخ اس کو 2 وقت کے کھانے کے پیسے دے دیتے، باقی جتنا پیسے بچتے اس کو کہتے جاؤ جا کر فقیروں میں تقسیم کر دو۔ ایک عرصہ تک یہ ترتیب رہی۔ ایک دن شیخ نے فرمایا کہ آج آپ نے جانا ہے اور وہاں کام چوری کرنا ہے، کوئی بہانہ بنا لینا ہے، آپ نے پورا دن کام نہیں کرنا، اور شام کو جو مزدوری ہو مجھے پکڑانی ہے۔ یہ دن کو یہ نوجوان گیا، اس نے پیٹ کا درد یا سر کا درد کوئی بھی بہانہ بنا لیا، تھوڑا سا کام کیا پھر لیٹ گیا، پھر تھوڑا سا کام کیا لیٹ گیا، وقت چراتا رہا۔ شام کو وقت مکمل ہوا تو مزدوری وصول کی، آ کر شیخ کو پکڑا دی۔ شیخ نے اسی طرح 2 وقت کے کھانے کے پیسے اس کو دے دیے، باقی فرمایا کہ جا کر خیرات کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کھانا کھایا اور خیرات بھی کی، لیکن اسی دن میرے اندر کی حالت بدل گئی۔ پہلا دن تھا زندگی میں کہ میں جب خیرات کر رہا تھا، لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا پیسے، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا تقسیم کرنے پر۔ پھر میں نے لقمہ کھایا، روٹی کھائی، میں مسجد میں داخل ہوا، عبادت کو دل نہیں کر رہا، مشکل سے عبادت کی، جی نہیں لگ رہا۔ رات کو سونے کا وقت ہوا، ترتیب کے ساتھ اطمینان سے میں جا کر لیٹ گیا، لیکن رات کا اکثر حصہ بے چینی میں گزرا، سکون نہ آیا۔ اسی طرح صبح کے معمولات بھی سارے متاثر ہوئے۔ میں نے اپنے شیخ کو یہ کیفیت بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھ حلال کا اثر اور حرام کا اثر آیا وہی ہے شام کو جو پہلے روزانہ آتا تھا، پہلے آتا تھا حلال طریقے سے، اس کی تاثیر یہ تھی کہ حلال طریقے سے جو لقمہ آیا تو اس نے اندر اثر کیا اور اس کے اندر نیکی کے جذبات پیدا کیے، تو نماز میں بھی دل لگا، سچ بولنے کو بھی دل کرتا تھا، رات کو سکون بھی ملا، زندگی میں سکون، عبادت میں سکون، زندگی مزیدار۔ لیکن شیخ نے فرمایا کہ ان لقموں کا اثر 40 دن تک رہے گا، آپ کو گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، مثلا نظر بری طور پر، اور اسی طرح زبان غلط استعمال کرنے کو دل کرے گا، جذبات برے آئیں گے، لیکن آپ نے ہمت کرنی ہے، 40 دن کسی گناہ کے قریب نہیں جانا۔ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا ہے اور دوسرا اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔
40 دن اس کا اہتمام کر لو تو اس برے لقمے کا اثر ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایک لقمہ برا اندر چلا جائے تو 40 دن تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو شیخ نے عملی تربیت سے بتا دیا کہ رزق وہی آیا، حلال طریقے سے آیا تو اس کے اثرات اور ہیں، حرام طریقے سے آیا تو اس کے اثرات اور ہیں۔ ہمیں کیونکہ سب سے زیادہ فکر رزق کی ہے اور اس میں جلد باز ہیں ہم، اس لیے ہمیں جھوٹ کی، حلال حرام کی پہچان کی کوئی فکر نہیں۔ جس طریقے سے ہمارے پاس آنا چاہیے، اگر 1000 آ رہا ہے تو یہ کم ہے، اب ہمیں 2000 آنا چاہیے۔ 2-4 دن پہلے ایک مجلس میں تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو خرچہ پورا نہیں ہو رہا، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ دوسرے ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے، مزدور آدمی، مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں مزدوری کرتا تھا، جب میری تنخواہ 350 روپے تھی مہینے کی، اس وقت ہمیں آٹا ملتا تھا 1.5 روپے کلو، اور آج میں کما رہا ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، شام کو میں 400 450 لے آتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں 2 وقت سالن پکتا ہے، اور میرے کچے مکان تھے میں نے پکے کر لیے، اور ہمارا گزر بسر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سارا دن حلال طریقے سے مزدوری کرنے والا آدمی 450 روپیہ لے آیا، 500 لے آیا، اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے اور ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ اور غلط طریقے سے روزانہ 10,000 کمانے والا، 1,00,000 روپیہ کمانے والا بھی بہت پریشان ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے حلال راستے سے لینے کا، ایک حرام راستے سے لینے کا، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو حلال راستے سے لقمہ آئے گا وہ اطمینان پیدا کرے گا، سکون پیدا کرے گا، آخرت کے جذبات پیدا کرے گا۔ لیکن تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بظاہر اس میں نقصان بھی نظر آ رہا ہو، لیکن ہم حلال راستے کو نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اور کم از کم یہ ہے کہ وہ دن جو انسان کے تنگی کے ہوں گے، اللہ اس میں صبر کی بھی توفیق دے گا، اس کو مشکل نظر نہیں آئے گی، اور مستقبل اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس ایک دن ایک بوری آئی، پیسوں کی، دراہم کی بوری آئی، تو انہوں نے مدینہ منورہ کے فقراء کو اعلان کیا کہ آپ لے جاؤ، تو وہ تقسیم کرتی رہیں سارا دن۔ شام کے وقت بوری ختم ہو گئی تو ان کی باندھی نے کہا، اماں جی آج آپ کو روزہ ہے، تھوڑا سا مال بچا لیتی کہ ہم روزے کی افطاری کا انتظام کر لیتے۔ فرمانے لگی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک ایسا آدمی جس کو سارا دن روزہ ہے اور شام کے وقت تو بھوک لگ رہی ہوتی، سب سے زیادہ اس کو افطاری کے سامان کی فکر ہوتی ہے، ایسے وقت میں سارا مال خرچ کر دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا، یہ اللہ کی ذات پر یقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے، آخرت بنا دی۔ ایک کتاب میں، بلکہ ایک اپنے شیخ سے میں نے یہ واقعہ سنا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حج پر آیا اور کسی ریاست کا رہنے والا تھا، تو حج پر آیا تو اس نے اپنا کچھ سامان ایک تھیلے میں ڈالا ہوا تھا۔ سامان کیا تھا؟ اس میں ایک ہار تھا جس پر جواہرات، سونا، چاندی یہ جڑا ہوا تھا، بہت قیمتی تھا۔ شاید اس لیے لایا کہ اگر ضرورت پڑ گئی سفر میں تو اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ وہ کسی جگہ اس نے تھیلا رکھا، بھول گیا، آگے چلا گیا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا یا گھر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا سامنے اس کو تھیلا نظر آیا، تو اس نے اٹھایا، اس کو اندر دیکھا تو اس میں تو سونا، چاندی، جواہرات اور بہت قیمتی ہار ہے۔
تو اس نے اس کو سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آدمی آئے گا تلاش کرتے ہوئے تو اس کو واپس کروں گا۔ وہ آدمی جو حج کرنے کے لیے آیا تھا، حج سے فارغ ہوا، جب اس کو پتہ چلا بہت پریشان ہوا، تو اس نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، علاقے میں اعلان شروع کر دیا کہ میرا قیمتی سامان گم ہو گیا، کسی کو ملا ہو تو مجھے واپس کر دے۔ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ اعلان کر رہا تھا، اسی گھر کے سامنے سے گزرا تو نوجوان نے باہر نکل کر دیکھا بوڑھا آدمی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، تو بوڑھے آدمی کو لے آیا، آ کر بٹھایا، اس کو پانی پلایا۔ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، مجھے بٹھاؤ نہیں، میں نے آگے اعلان کرنا ہے۔ بھی کیا وجہ؟ میرا بہت قیمتی سامان چوری ہو گیا، گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو نوجوان نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اب اطمینان سے سکون سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے سامان کا انتظام کر دے گا۔ تو جب اس نے بے چینی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ آپ کا سامان کیسا تھا؟ اس نے بتایا کہ میرا سامان مثلا فلاں رنگ کے تھیلے میں تھا اور اس کے اندر یہ ہار تھا اور ہار اس رنگ کا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان کریں۔ گھر سے وہ تھیلا لے کر آیا، کہا یہی ہے؟ اس نے کہا بالکل یہی ہے۔ تھیلا اس کو دے دیا، وہ آدمی چلا گیا۔ اس نوجوان کو کچھ عرصہ کے بعد ایک سفر پیش آیا، سفر بحری پیش آیا، سمندر پر جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستے میں طوفان آیا، تو اس نے ان کی کشتی، جہاز، بحری جہاز جس پر وہ سوار تھے، اس کا رخ پھیرا اور ایک چٹھیل میدان کے قریب جا کر، جو سمندر کے درمیان آبادی تھی، وہاں جا کر اس نے کنارے لگا دیا اس جہاز کو۔ تو سارے لوگ پریشان تھے اس پر جو سوار تھے، تو انہوں نے کہا کھانے پینے کا نظم نہیں ہے، باہر نکلے، یہاں کوئی آبادی نظر آ رہی ہے۔ تو وہاں معلومات لی، واقعی آبادی تھی وہاں، تو آبادی میں پہنچ گئے۔ یہ جو نوجوان تھا، اس کی نہ کوئی شادی تھی، نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی برادری کے لوگ تھے، یہ بیچارہ اکیلا تھا، کہیں جا رہا تھا۔ تو نیک آدمی تھا، حافظ قرآن، قاری قرآن تھا، عالم دین تھا۔ تو اس نے مسجد تلاش کی، مسجد میں جا کر اس نے نماز پڑھی، پھر وہیں ٹھکانہ بنا لیا، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء۔ جب ایک دو دن گزر گئے اور لوگ کھانا لے آتے تھے، بھی مہمان باہر سے آئے ہیں، ان کا کوئی نظر نہیں ہے، چلو کھانا کھلائیں ان کو۔ کچھ عرصہ جب وہ گزر گیا تو انہوں نے مشورہ کیا، اتفاق سے ان کا جو امام صاحب تھا انہی دنوں فوت ہو گیا، اس کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں امام کی ضرورت ہے، یہ قرآن کے حافظ، قاری، عالم بھی ہیں اور ان کا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، ہم ان کو امام بنا لیتے ہیں۔ اس سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ٹھکانہ چاہیے، آپ امام بناتے، میں آپ کو نمازیں پڑھاؤں گا۔ امام بنا لیا، کچھ عرصہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ پوچھا کہ آپ کی کوئی پیچھے رشتہ داری، کوئی تعلقات؟ انہوں نے کہا کہ میرے تو خاندان کے سارے لوگ فوت ہو گئے، میں اکیلا بچا ہوا ہوں۔ تو سوچا کہ ہم اپنے اس امام کا گھر ادھر ہی بنا لیتے ہیں اور اپنی برادری میں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا، مکان اس کا بنا لیا گیا۔ اب رشتہ کے لیے وہ جو امام صاحب فوت ہوئے تھے، ان کی ایک صاحبزادی تھی، تو خیال ہوا کہ اسی صاحبزادی سے نکاح کر لیتے ہیں، چلو ان کا گھر بھی آباد ہو جائے گا۔ نکاح کیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ شام کو، رات کو گھر والی اس کے گھر آئی۔ صبح کے وقت جب دوستوں نے پوچھا بھئی ہم نے آپ کا رشتہ کیا، آپ کو خوش آیا یا نہیں، اس بچی سے پوچھا کہ آپ کو یہ رشتہ، باہر کا رشتہ کیا، آپ کو خوش آیا نہیں؟ بچی نے حیرانگی سے یہ بات کی کہ میں نے تو کوئی عجیب آدمی دیکھا، جب میرا ان کا آمنا سامنا ہوا، اس نے مجھے دیکھا اور ساری رات روتا بھی رہا اور مجھے دیکھتا رہا، میرے سے بات کوئی نہیں کی۔
پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب ساتھی اس کے پاس گئے، ہاں بھائی حافظ صاحب، مولانا صاحب کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ ساری رات پریشان رہے؟ انہوں نے کہا عجیب بات میں نے دیکھی ہے، میں نے اس بچی کے گلے میں، اپنی گھر والی کے گلے میں ہار دیکھا۔ میں مکہ مکرمہ کا رہائشی ہوں، میں نے وہاں ایک بوڑھے کے ہاتھ جو گم ہوا تھا ہار میرے پاس رہا، میں نے اس کو واپس کیا تھا، میں نے اس کو دیکھا غور سے، بعین ہی وہی ہار ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ وہی آدمی ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس نے ہار واپس کیا۔ انہوں نے کہا اس کی ہمیں حیرانگی بڑھ گئی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب سے ہمارے مولوی صاحب وہاں سے حج کر کے واپس آئے، رات دن روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میری بچی جوان ہو چکی ہے، مجھے اس طرح کا فرشتہ صفت آدمی عطا کر جس کو میں اپنا داماد بناؤں، جو مکہ مکرمہ میں وہاں رہتا تھا اور اس نے بعین ہی یہ ہار واپس کر دیا تھا، تو میں اس کو اپنا داماد بنا لوں اگر وہ میرے قریب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ آپ اگر وہی ہیں تو یہ ہار بھی وہی ہے اور اس کی وہی صاحبزادی ہے جس کے بارے میں یہ دعا کرتے رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ صاحبزادی بھی دے دی، ہار بھی آپ کو دے دیا، گھر بھی دے دیا۔ یہ اس تقوی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا تھا ہار اسی کے حصے میں، اگر یہ چاہتا یعنی جلد بازی کرتا تو جب اس کو ہار ملا چھپا لیتا، یا اللہ تیرا بڑا فضل ہے، تو نے مفت میں اتنا قیمتی ہار عطا کر دیا۔ ہمارے کسی نوجوان کو روڈ پر کوئی پیسہ مل جائے، کوئی 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 کا نوٹ مل جائے، 5000 کا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر ہے جیب خالی تھی، اللہ نے غیب سے انتظام کیا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ حکم نہیں ہے، کہیں سے کوئی کپڑا چادر مل گئی، کوئی اور چیز مل گئی تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مفت میں تو نے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، حلال طریقہ نہیں ہے، اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے مالک کو تلاش کیا، اس کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ ہار لکھا تھا۔ کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہار بھی عطا فرمایا اور ہار والی بھی عطا کر دی۔ تو جو آدمی رزق تلاش کرے حلال طریقے سے، سچ بولے، حرام سے بچتا رہے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ فکر کہ کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، یہ فکر ہمیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینی چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، دکان بنائیں، مزدوری کریں، کاشتکاری کریں، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ اسی راستے سے رزق عطا کرے گا۔ حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو دل میں سکون آئے گا اور گھر میں بھی سکون آئے گا، بیماریاں ٹل جائیں گی۔ ہم آج جو پریشان ہیں گھروں میں، اطمینان نہیں ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی کا طوفان چڑھا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں سچ چلا گیا ہے، امانت داری چلی گئی ہے۔ جس شعبے میں بھی دیکھیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کسی طریقے سے ضرور دھوکہ بازی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ اگر ہر مسلمان مسلمانی کی قدر کرتے ہوئے زبان سے سچ بولے، امانت داری اختیار کرے اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔